السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ اسعد اللہ ایامکم۔ آج کے دن کی خوشیاں، ہر آنے والے دن کی خوشیاں آپ کو مبارک ہوں۔ خصوصی خوشیوں کا دن شب آمد امام حسین علیہ السلام۔ آئیے کربلاء معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہم السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں اجر رسالت، سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین المطیع للہ ولرسولہ وللمؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا قمر العشیرہ، السلام علیکہ یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلاء معلیٰ کی پاک سرزمین پر آپ کو خوشیوں بھرا خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آج کی شب کربلاء معلیٰ میں 3 شعبان المعظم ہے، 1442 ہجری ہے، 16 مارچ اور 2021 ہے۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے نصیب فرمایا۔
شب معصوم علیہ السلام ہو، شب آمد معصوم علیہ السلام ہو، ملائکہ کا نزول ہے یہاں پر، اور دنیا سے جہاں جہاں سے لوگ آ سکے آنے کے لیے تیار ہیں، کچھ آ چکے ہیں۔ خوشیوں بھرا سما ہے، کربلا کی فضا مہک رہی ہے معصومین علیہ السلام کی خوشبوؤں سے، مومنین کے تبسم سے۔ خداوند متعال یہ شامیں، یہ لمحے، یہ وقت آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ شکر ہے خداوند متعال کا کہ اس نے ہمیں ایک اور وقت، ایک اور ساعت اور چند لمحے اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک رہنے کے لیے عنایت فرمائے۔ اس کی اس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ یہ شکر اس کی اس بیش بہا نعمت کے سبب سے ہے جو کہ دنیا و آخرت میں فیض دینے کا سبب ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگ اپنا پیر خود بنا لیتے ہیں اور ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے مزار بنا لیتے ہیں، نہ ان کا دین سے واسطہ ہوتا ہے نہ دنیا سے واسطہ ہوتا ہے، فقط ایک ظاہری احترام کے تحت ان کا احترام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور حقیقت احترام وہ ہوتا ہے جسے اللہ، اس کا رسول کر کے دکھائیں، امر فرمائیں، اور جس کی نص بھی موجود ہو، دلیل بھی موجود ہو، جو قرآن سے بھی پایا جائے اور معصوم علیہ السلام کے فرمان سے بھی پایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے مولا ایسے ہی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احترام کر کے بتایا کہ ان کا احترام کرو۔ یہ حسین ہیں، یہ حسین ہیں، یعنی نام معلوم ہونے کے باوجود مخاطب کر کے بیان فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کوئی خاص رتبہ ہے ان کے پاس۔ وہ خاص رتبہ کیا ہے؟ وہ خاص رتبہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو الفاظوں میں ہماری سوچ عقل الفاظ کے اندر آ سکا وہ ہمیں سمجھ آیا۔ ان کا مقام ایسا ہے جو 1,24,000 انبیاء کی نبوت کو بچانے کا سبب بنے۔ ان کا مقام ایسا ہے جو اللہ کی توحید کو بچانے کا سبب بنے۔ ان کا مقام ایسا ہے کہ جو دنیا و آخرت کے اندر جنہیں کہیں پر کوئی ٹھکانہ نہ ملتا ہو انہیں نجات دلانے کا سبب بنے، وہ میرے مولا حسین ہیں۔ میرے مولا حسین کو سمجھنے کے لیے عقلیں حیران ہیں، سوچیں پریشان ہیں، الفاظ سرگردان ہیں، دنیا انگشت بدندان ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہیں جن کی تراب کے اندر شفا ہو، ان کی ذات کے اندر یقیناً بقائے توحید ہونی چاہیے۔ وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے مقام کو دیکھ کر دنیا حیران ہو۔ توحید، اپنے وہ خصوصی عنایات جو وہ کسی کسی کو عنایت فرماتا ہے، اور وہ کسی کسی میں سے بھی فقط اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ورنہ یہ خصوصیات، یہ کمالات، یہ مقام، یہ جاہ و جلال، یہ عظمت، یہ بزرگواری، یہ رحمتیں، یہ نعمتیں کہیں پر نظر نہیں آتی جو کربلا کی ہوا کے اندر ہیں۔ یہاں کی بارش کے اندر رحمت ہے، یہاں کی مٹی کے اندر شفا ہے، یہاں کے زمین کے اوپر چلنے کے اوپر، یہاں پر کی زمین پر قدم رکھنے اٹھانے کے اوپر حج و عمرے کا ثواب ہے۔ یہ ہم نے نہیں بنایا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ سامنے موجود تھی، کہنے لگیں یا رسول اللہ ان کی زیارت کا کیا ثواب ہوگا؟ فرمایا ان کا ثواب حج و عمرے کا ہوگا۔ فرمایا حج و عمرے کا ثواب؟ کہا 2 حج و عمرے کا ثواب۔ یہ بات، سوال، استفسارات چلتے رہے کہ رسول کی زوجہ خاموش ہو گئیں، خاموش ہو گئیں۔ 100 تک تو حج عمرے پہنچ گئے تھے، اس سے آگے کی بات شاید بہت ہی بڑی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہاں پہ آئیں گے جو شخص کربلا میں آئے گا ایسا ثواب ہے جس طریقے سے اس نے اللہ کی زیارت کر لی ہو۔ کربلا کربلا ہے، کربلا کا مقام جلیل، کربلا میں رہنے والے جلیل، اور یہاں پہ کربلا کے اندر آ کر کربلا میں بس جانے والے جلیل۔ مقام جلالت ہے کربلا، مقام عظمت ہے کربلا۔ کربلا کے اندر آنے والوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہے۔ جو نہیں آ سکے وہ دور سے اشک بہا کے کربلا کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں، جو آ چکے وہ یہاں سے نہ جانے کی تمنا لے جا کر اپنے دلوں کے اندر کربلا کی عشق اور محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ کربلا مقام عظمت ہے، کربلا مقام بزرگواری ہے، کربلا مقام احترام ہے، کربلا ہمارے لیے تفریح گاہ نہیں ہے، کربلا ہمارے لیے وہ مقام اور رتبہ رکھتی ہے کہ یہاں پہ آنے والوں کو معلوم ہے کہ کربلا یہاں پہ وہ مقام و رتبہ رکھتی ہے کہ ہم یہاں کی مٹی میں پیوست ہو جانے کو اپنے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی طرف سے نہیں، بلکہ یہاں پہ پیوست ہو جانے والوں کے لیے احادیث موجود ہیں کہ جو کربلا میں دفن ہو گیا
اس کے مقام کو آسمان کے فرشتے غبطہ کر کے دیکھتے نظر آتے ہیں، غبطہ کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کربلا جو یقیناً عقل اور فکر پریشان ہے کہ کربلا کو اللہ نے کیا عطا کر دیا ہے، کیوں نہ ہو کربلا کا مقام۔ یہاں پہ سبط نبی، ابن نبی، بنت نبی کے بیٹے، رسول اللہ کے نواسے، امیر المومنین علیہ السلام کے دلبند امام حسین علیہ السلام پیوست ہیں، دفن ہو گئے ہیں۔ کربلاء معلیٰ میں ہمارے ساتھ آج مہمان ہوں گے شاعر اہل بیت علیہم السلام سید غفران عباس زیدی صاحب، بھوانہ ڈسٹرکٹ، چنیوٹ، پنجاب، پاکستان سے، اور ذاکر اہل بیت علیہم السلام سید سلمان حیدر صاحب فیض حیدری ماتمی سنگت اٹک پاکستان سے، اور شاعر اہل بیت علیہم السلام علمدار ہاشمی صاحب چیف ایڈیٹر ہیں مہمانان اردو میگزین حیدری شاہکار کے، حیدرآباد دکن انڈیا سے۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ پڑھنے والے موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسے مہمان بھی شریک ہیں جن کی کل شادی ہے، آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ خداوند متعال ان کو خوشیوں بھری زندگی عنایت فرمائے۔ جناب شاعر اہل بیت علیہم السلام سید غفران عباس زیدی صاحب بھوانہ ڈسٹرکٹ چنیوٹ پنجاب پاکستان سے ہیں، آج ان کی رسم حنا ہے اور کل ان کی شادی ہے، اور یہ مہندی بھرے ہاتھوں سے ہمارے پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ خداوند متعال انہیں امام حسین علیہ السلام کی بزرگواری کا صدقہ خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے، نسلوں میں مودت اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رہے۔ یقیناً ایک خوشی کی گھڑی ہوتی ہے اور ایک یادگار تقریب ہو جاتی ہے کہ مولا کی بارگاہ کے اندر، اور اسی وجہ سے کافی سارے لوگ خوشیوں کے ایام کے اندر اپنے عزیزوں کی شادیاں کرنے کے لیے یہاں پر کربلا میں، نجف اشرف میں، کاظمین شریفین میں یا مشہد مقدس میں تشریف لاتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کی شادیوں کا اہتمام یہاں پر کر سکے۔ اچھی بات ہے، دنیا سے دور ہو کر اور معصوم علیہ السلام کے قرب میں آ کر دنیا و آخرت کی برکتیں جلب کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، اکٹھی کرنے کے لیے ہم معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں۔ یقیناً بہت ہی ایک دلچسپ اور یادگار واقعہ بن جاتا ہے کہ ہماری شادی، مثلا کوئی کہے کہ ہماری شادی مشہد میں ہوئی تھی، ہماری شادی کربلاء معلیٰ میں ہوئی تھی، ایک یادگار تقریب ہو جاتی ہے، یادگار بات ہو جاتی ہے، باتیں ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اتنا خرچہ ہوا، اتنا خرچہ ہوا، یہ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو مہر کربلا سے لگے، جو مہر نجف اشرف سے لگے، مشہد مقدس سے لگے، مدینہ منورہ سے لگے، کاظمین شریفین سے لگے، سامرہ معظمہ سے لگے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یادگار ہوتی ہے۔ مثلا کوئی حق المہر کے اندر قرار دے کہ میں اپنی زوجہ کو کربلا کی زیارت حق المہر میں لکھ کر دیتا ہوں، کتنا عظیم حق المہر ہوگا، اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ ٹنوں کے حساب سے اگر کوئی سونا بھی لکھ دے نا، یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کربلا کی زیارت حق المہر میں لکھی گئی ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو ایسے ہی پیمان، عہد، قول، وعدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اہل بیت علیہم السلام سے نسبت رکھتے ہوں، اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا سبب ہوں، اہل بیت علیہم السلام سے قرب کا سبب ہوں۔ شب ہے امام حسین علیہ السلام کی آمد کی اور معصوم علیہ السلام کی آمد کی شب ہو، یقیناً ہمارے لیے برکت، رحمت، نعمت کا سبب ہے، اور اسی نعمت کو جلب کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام کربلاء معلیٰ میں برگزار کیا ہے۔ بین الحرمین میں ہم موجود ہیں، کربلاء معلیٰ میں مومنین کی بیش بہا تعداد آ گئی ہے اور کافی سارے لوگ دوسرے ممالک سے بھی آ رہے ہیں۔ کربلاء معلیٰ حالانکہ کرونا کی کیفیت مختلف ممالک میں لاک ڈاؤنز لگے ہوئے ہیں، مومنین کو یقین ہے کہ معصوم علیہ السلام مرکز طہارت ہیں، یہاں پہ ایسی طہارت ہے جو شفا کا سبب بنتی ہے، بقا کا سبب بنتی ہے، نجات کا سبب بنتی ہے، لہذا کربلا میں آنے کے بعد ہمارے لیے نجات ممکن ہے۔ مومنین ہر علاقے سے آنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہم السلام سید سلمان حیدر صاحب فیض حیدری ماتمی سنگت اٹک پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، پیر مولا علی مدد۔ کربلاء معلیٰ میں مولا امام حسین علیہ السلام کی آمد کی شب ہے، مبارکبادی عرض کرتا ہوں، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نظر سے دیکھ آئے گا،
نظر حسین ایک ہے، نظر سے دیکھ آئے گا نظر حسین ایک ہے، واہ 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 واہ، نبی علی و مجتبیٰ کے دل کا چین ایک ہے، واہ واہ واہ، نبی علی و مجتبیٰ کے دل کا چین ایک ہے، محمد میں چار ہے، واہ علی بھی ان میں چار ہے، واہ محمد میں چار ہے، واہ، سبحان اللہ، علی بھی ان میں چار ہے، واہ واہ واہ، حسن بھی ان میں دو بنے، واہ یہ دین کا وقار واہ ہے، واہ واہ، حسن بھی ان میں دو بنے، واہ یہ دین کا وقار ہے، یہ واہ، بار بار سب بنے واہ مگر حسین ایک ہے، واہ، سبحان یہ اللہ، بار بار سب بنے واہ 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 مگر واہ، حسین ایک ہے، واہ خدا کا اور حسین کا واہ، بس ایک سا مزاج ہے، واہ سبحان اللہ، خدا کا اور حسین کا واہ بس ایک سا مزاج ہے، واہ زمین و آسمان پر انہی کا صرف راج واہ ہے، واہ واہ واہ، زمین و آسمان پر انہی کا صرف راج ہے، واہ ادھر خدا بھی ایک ہے، واہ ادھر حسین ایک ہے، واہ، سبحان ادھر اللہ، خدا بھی ایک ہے، ادھر حسین ایک واہ ہے، واہ واہ واہ، نظر سے دیکھ آئے گا نظر حسین ایک ہے، واہ سبحان اللہ، ایک قصیدہ بسم اللہ، بی بی پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں، جو بسم میں اللہ، نے کل پڑھا تھا، یہ لکھنے والے شاعر میر تکلم صاحب ہیں، بسم اللہ، ان کا ایک کلام ہے بہت اعلیٰ ترین، عنایت ہو، سلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل اللہم صل۔ محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین، کیا بتاؤں مقام زینب کا، واہ کیا بتاؤں مقام زینب کا، واہ سبحان اللہ، کیا بتاؤں مقام زینب کا، واہ سبحان اسم اللہ، اعظم اسم اعظم ہے نام زینب کا، واہ 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 واہ، کیا بتاؤں مقام زینب کا، واہ 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 واہ، اللہ اللہ اے حر تیری قسمت، واہ 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 واہ، اللہ اللہ
اے ہر تیری قسمت، اللہ اللہ اے ہر تیری قسمت، مجھ کو آیا سلام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارہ امام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، ماشاءاللہ، سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، دیکھا تم سب نے کام زینب کا، ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہم السلام سید سلمان حیدر صاحب، فیض حیدری، ماتمی سنگت، اٹک پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رہے۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ کربلاء معلیٰ میں آپ کو ذکر کا شرف نصیب ہوا، اور دعا گو ہوں کہ آپ ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، آپ کا گھرانہ ذکر اہل بیت علیہم السلام سے آباد رہے، شاد رہے۔ اس ذکر کا صدقہ جلد کربلاء معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام نے ذکر کا ہدیہ پیش کرنے کا شرف نصیب ہو۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ ہم ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں پر کافی سارے مومنین جو ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ابھی بھی مجھے ٹیلی فون کر رہے ہیں۔ یہاں پر ٹیلی فون جو آپ کو موصول ہوتا ہے وہ کنٹرول روم سے موصول ہوتا ہے، وہ میں نے ٹیلی فون نہیں کرنا ہوتا آپ کو، کیونکہ کنٹرول روم کے اندر ٹیلی فون آپریٹرز موجود ہوتے ہیں، وہ وہاں سے ٹیلی فون کو آمادہ کرتے ہیں، پھر میرے پاس لائیو شو کے اندر اسٹوڈیو میں منتقل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا پروگرام کے درمیان جو کالز آتی ہیں وہ آپ کو کنٹرول روم سے موصول ہوتی ہیں۔ خداوند متعال آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، اور ذکر اہل بیت علیہم السلام سے آپ کے گھرانے مزین رہیں، اور آپ بھی مزین رہیں ذکر اہل بیت علیہم السلام سے۔ لہٰذا وہ جو دوستان ہمارے کنٹرول روم میں سائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ وہاں کے حالات سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آمادہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام سید غفران عباس زیدی صاحب، بھوانہ، ڈسٹرکٹ چنیوٹ، پنجاب، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد جناب۔ آپ کو دو دو خوشیاں مبارک ہوں۔ کربلاء معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی آمد کی شب بھی ہے، اور کل آپ کی شادی ہے۔ میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، سدا آباد رہیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ بہت 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 شکریہ رضوی صاحب۔ میں کرینہ کربلاء کا سب سے پہلے بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس پرمسرت موقع پر مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں کربلاء معلیٰ میں اپنی حاضری دے سکوں، بسم اللہ۔ اور آپ کے چینل کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ یاد کیا۔ سلامت رہیں۔ تو ایک کلام میں پڑھوں گا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل کے لیے، اور دوسرا جو کلام ہوگا وہ میں مصائبی کلام پڑھوں گا جناب علی اکبر کے لیے، کیونکہ کل میری شادی ہے، تو اس سلسلے میں ہم جناب صغرا اور جناب علی اکبر کو ہم ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ موبائل کو ٹکا کے رکھ سکیں کسی چیز پر تو اچھا ہو جائے گا، یہ حرکت میں ہے آپ کی تصویر۔ جی میں کرتا ہوں جی، بسم اللہ کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اہل جہاں کو تحفہ یزدان مبارک، واہ۔
اہل جہاں کو تحفہ یزدان مبارک، حیدر کے وفادار شابان مبارک۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ناطق کے گھر میں ناطق قرآن بھیج کر، واہ ناطق کے گھر میں ناطق قرآن بھیج کر بولا خدا اے ناطق قرآن مبارک۔ واہ 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 رحمت کے لیے باعث رحمت یہ بنی ہے، واہ واہ یہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ واہ رحمت کے لیے باعث رحمت یہ بنی ہے، چہرہ فاطمہ پہ تیرے دم سے خوشی ہے۔ واہ حیدر کے بعد پے کرے حیدر میں ڈھلی ہے، حسنین اگر پھول یہ جنت کی کلی ہے۔ واہ آتی ہے صدا آج رکوع و سجود سے، واہ آتی ہے صدا آج رکوع و سجود سے، اسلام سرخ روح ہوا تیرے وجود سے۔ واہ واہ، اللہم صلی علی محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ یہ جناب سیدہ کا کلام ہے۔ بسم اللہ۔ قرآن مرتضی ہے تو تفسیر ہے زینب، واہ واہ قرآن مرتضی ہے واہ تو تفسیر ہے زینب، واہ قرآن مرتضی ہے تو تفسیر ہے زینب، بعد حسین دین کی تقدیر ہے زینب، بعد حسین دین کی تقدیر ہے زینب، واہ واہ یہ دین پھیلے ہر جگہ روئے زمین پر، واہ یہ دین پھیلے ہر جگہ روئے زمین پر، اس خواب مصطفیٰ کی تعبیر ہے زینب، انگشت بادندان تھے شامی یہ سوچ کر، انگشت بادندان تھے شامی یہ سوچ کر، دیکھو علی کی ہو بہو تصویر ہے زینب، خود نہ جھکی جھکا دیا حاکم کے عزم کو، خود نہ جھکی جھکا دیا حاکم کے عزم کو، ثابت ہوا ناقابل تسخیر ہے زینب، ثابت ہوا کیا مرتبہ ہے وارث تطہیر کا غفران، کیا مرتبہ ہے وارث تطہیر کا غفران، حیدر کبھی زہرا کبھی
شبیر ہیں زینب قرآن مرتضی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور یہ ہے کلام جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے. بسم اللہ. سر جب اپنے کبھی صحرا سجانا اکبر، کیونکہ صبح میرا سہرا بندی ہے، میری سہرا بندی ہے صبح تو، اور میرے چھوٹے بھائی کی بھی، تو اس سلسلے میں ایک یہ والا میں نے کلام اسپیشل اس لیے تیار کیا ہے. بسم اللہ. سر پہ جب اپنے کبھی صحرا سجانا اکبر، سر پہ جب اپنے کبھی اکبر، سر پہ جب اپنے کبھی صحرا سجانا اکبر، اپنی بیمار بہن بھول نہ جانا اکبر، اپنی بیمار بہن بھول نہ جانا اکبر. تم کو دستار محمد جو بندھائی جائے، تم کو دستار محمد جو بندھائی جائے، رخ انوار مجھے آ کے دکھانا اکبر، سر پہ جب اپنے کبھی صحرا سجانا اکبر. ہاتھ پہ پھپھیاں سجائے جو تمہارے مہندی، ہاتھ پہ پھپھیاں سجائے جو تمہارے مہندی، اپنی ہمشیر کو شادی پہ بلانا اکبر، اپنی ہمشیر. تم گئے گھر سے تو ویرانی ہی ویرانی ہے، تم گئے گھر سے تو ویرانی ہی ویرانی ہے، مجھ کو ویران یہ لگتا ہے زمانہ اکبر، مجھ کو ویران یہ لگے. شہر اغیار سے جب لوٹ کے گھر کو آؤ، شہر اغیار سے جب لوٹ کے یثرب آؤ، مجھ کو آذان سحر آ کے سنانا اکبر، مجھ کو آذان سحر اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. مولا آپ کے گھر پر، آپ کی زندگی پر، آپ کے گھرانے پر، آپ کی زواجی زندگی پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس مودت بھرے ماحول میں اضافے کا سبب کیا اور اپنے ذکر کے اندر ہمیں شریک فرمایا. خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. آپ کی یہ خوشیوں کی تقریب کا سامان اور خیر اور خوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچے. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، خوشیوں بھری زندگی نصیب ہو. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں. سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے آپ کا گھرانہ آباد رہے. یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام سید غفران عباس زیدی صاحب، بھوانہ ڈسٹرکٹ چنیوٹ، پنجاب، پاکستان سے. خداوند متعال آپ کو صحت، تندرستی، توانائی عطا فرمائے. رحمت برکتیں ہوں آپ کی زندگی کے اندر. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں. سدا مودت کے پھول اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر مومنین کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. سدا آباد رہیں. ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے والے دوستان اپنا وقت یقیناً قیمتی سے قیمتی تر بنانے کے لیے ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور
اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں اور اپنا وقت ہمیں عنایت فرماتے ہیں۔ یقیناً شکریہ میں اس نیت سے نہیں ادا کر رہا کہ آپ کا حق ادا ہو جائے گا، بلکہ شکریہ اس نیت سے ہے کہ آپ ہمارے ثواب میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ کے ثواب کا، آپ کی اس خدمت کا اگر اجر دیا جائے وہ اہل بیت علیہم السلام عنایت فرما سکتے ہیں۔ میرے بس کا روگ نہیں کہ میں آپ کی خدمت کا اور آپ کے اس ثواب کا، آپ کے اس ہدیہ عقیدت کا اجر عطا کر سکوں۔ میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، خداوند متعال آپ کو سکھ، صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، اور محبت کے، خلوص کے الفاظ یقیناً انمول ہوا کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر اگر کوئی یہ انمول الفاظ پیش کرے تو اہل بیت علیہم السلام انمول سے انمول تر بنا دیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ اہل بیت علیہم السلام کوئلے کو ہیرا بنا دیتے ہیں، کوئلے کو ہیرا بنا دیتے ہیں، پتھر کو جواہرات میں تبدیل کر دیتے ہیں، خاک کو سونے چاندی کے اندر تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ تو وہ ہمارے الفاظ کو بھی، محبت بھرے الفاظ کو اپنی جناب میں قبولیت کا شرف عنایت فرما کے یقیناً گراں بہا بنا دیتے ہیں۔ خداوند متعال آپ پر بھی رحمت نازل فرمائے، آپ کے عزیزوں پر بھی رحمت نازل فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے والے دوستان جو ہمارے ساتھ موجود رہے، اگر کوئی ہماری طرف سے قومی کاستی محسوس کرتے ہیں آپ، تو نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، دل خور نہ ہوا کیجئے۔ یقیناً پروگرامنگ ہوتی ہیں، اس کے اندر کبھی نیٹ کی پرابلمز آپ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، ہماری طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس پرابلمز کے دور کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے کرے تو دل خورد نہ ہوا کیجئے۔ یقیناً یہ پروگرام آپ کا اپنا ہی ہے، انشاءاللہ اس مرتبہ اگر کوئی کمی کاستی رہ جاتی ہے تو نیکسٹ ٹائم وہ آپ کا ازالہ کرنے کی ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کی ہی خدمت ہے۔ اگر آپ کی خدمت کے اندر حد المقدور کوشش کرنے کے باوجود بھی کبھی کوئی کسر رہ جاتی ہے تو یقیناً آپ کریم ابن کریم سے وابستہ ہیں، اور کریم کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ذکر یقیناً تھوڑا ہو زیادہ ہو، ذکر ذکر ہی ہوا کرتا ہے، اور ذکر کرنے والوں کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے کہ حلیم الفکر ہوتے ہیں، حلیم الطبع ہوتے ہیں، اور درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جناب شاعر اہل بیت علیہ السلام علمدار ہاشمی صاحب، چیف ایڈیٹر مہمانہ اردو میگزین حیدری شاہکار، حیدرآباد دکن انڈیا سے موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ کربلاء مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی مدد۔ یا علی مدد۔ میں سب سے پہلے جاوید الحسن رضوی صاحب کا شکر گزار ہوں، سلامت رہیں آپ، جنہوں نے مجھے اس عظیم عبادت کے لیے مدعو کیا اپنے چینل پر، بزرگوار۔ یہ کربلا ہے پر کربلا میرا پروگرام ہے، چینل کا نام امام حسین علیہ السلام فور عالمی ہے، میں اس پروگرام کا خادم ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں پہ مدیر بھی موجود ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی جی، چند خطات پہلے میں حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عنایت ہو کہ پہنچا در حسین پہ رو کر جو ہاشمی، پہنچا در حسین پر رو کر جو ہاشمی، نام حسین قلب سے ہونٹوں تک آ گیا، واہ سبحان اللہ، نام حسین قلب سے ہونٹوں تک آ گیا، اور اشک غم حسین کی تاثیر دیکھیے رومال فاطمہ میری آنکھوں تک آ گیا، واہ 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 واہ، فاطمہ میری آنکھوں تک آ گیا۔ شکریہ۔ اور یہ خطاب مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ دین خدا کو اپنے لہو سے جلا دیا، دین خدا کو اپنے لہو سے جلا دیا، عشق علی دلوں میں ہمارے بسا دیا، علی دلوں میں ہمارے بسا دیا، اور کرب و بلا میں ایک تیرے سجدے نے ہے حسین کعبے کو پھر سے قابل سجدہ بنا دیا، واہ 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 واہ، کعبے کو پھر سے قابل سجدہ بنا دیا۔ اور مولا عباس کی بارگاہ میں، باب الحویج کی بارگاہ میں ایک خطاب بسم اللہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عنایت ہو کہ ولی جیسا میرے ولی دے دیا ہے،
ولی جیسا پھر ایک بطور خاص سماعت فرمائے مولانا، ولی جیسا پھر ایک ولی دے دیا ہے شہ کربلا کو اخی دے دیا ہے، ولی پھر ایک ولی دے دیا ہے شہ کربلا کو اخی دے دیا ہے، علی نے علی کا علی ایک بنا کر علی نے علی کو علی دے دیا ہے، سبحان اللہ، علی نے علی سا علی ایک بنا کر علی نے علی کو علی دے دیا ہے۔ اور سمجھ فرمائے کہ نور نے ایک نور کو ایک نور کا تحفہ دیا، ایک نور کو ایک نور کا تحفہ دیا، اور پے کرے ارمان قلب فاطمہ زہرا دیا، پے کرے ارمان قلب فاطمہ زہرا دیا، اور کر دیا دنیا نے محسن ابن حیدر کو شہید، اس لیے اللہ نے عباس سا بیٹا دیا، اس لیے اللہ نے عباس سا بیٹا دیا، اور رہنما درگاہ اہل وفا کے واسطے، رہنما درکار تھا اہل وفا کے واسطے، مرتضیٰ نے کی دعا ایک مرتضیٰ کے واسطے، رہنما درکار تھا اہل وفا کے واسطے، مرتضیٰ نے کی دعا ایک مرتضیٰ کے واسطے، اور نصرت شبیر میں محسن کے بدلے ہاشمی، رب نے غازی کو بنایا کربلا کے واسطے، رب نے کو بنایا کربلا کے واسطے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک منقبت پیش کر رہا ہوں میں، مطلب حاضر خدمت ہے کہ عرض کیا ہے کہ کتنی حسین کرب و بلا کی زمین ہے، کتنی حسین کرب و بلا کی زمین ہے، مسکن بنے گا میرا وہاں یہ یقین ہے، مسکن بنے گا میرا وہاں یہ یقین ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ خواجہ کے 4 مصروں میں بتلا دیا گیا، خواجہ کے 4 مصروں میں بتلا دیا گیا، شبیر کی پناہ میں خالق کا دین ہے، شبیر کی پناہ میں خالق کا دین ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ اشک غم حسین ہے ہمراہ میرے ساتھ، سبحان اللہ، اشک غم حسین ہے ہمراہ میرے ساتھ، بھیگی ہوئی یہ دیکھو میری آستین ہے، بھیگی ہوئی یہ دیکھو آستین ہے۔ خاص پیش کرو مولانا شعر کہ دے دی تھی ایک رات کی مہلت اسی لیے، دے دی تھی ایک رات کی مہلت اسی لیے، پھر آئے گا ضرور یہ شے کو یقین ہے، پھر آئے گا یہ شے کو یقین ہے۔ اور بطور خاص پیش کروں یہ بھی شعر سماعت فرمائے کہ جاتا نہیں ہے منکر حیدر کے وہ قریب، جاتا نہیں ہے منکر حیدر کے وہ قریب، مجھ کو یقین ہے میرا بچہ ذہین ہے، مجھ کو یقین ہے بچہ ذہین ہے، اور حیدر کا جو محب ہے گناہگار ہی صحیح۔ سبحان اللہ۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وقت کی قلت کے تحت ظاہری بات ہے میں بھی مامور امر ہوں، لہذا خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو کمی کاسی رہی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پوری کی جائے گی، آپ کے ساتھ ہمراہ ہے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، آپ کا گھرانہ آباد رہے، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام تھے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام علمدار ہاشمی صاحب، چیف ایڈیٹر مہمانان اردو میگزین، حیدری شاہکار، حیدر آباد دکن انڈیا سے۔ خداوند متعال پر رحمت برکت نازل فرمائے، خوشیوں کے ساتھ رہیں، سدا آباد رہیں، اور حجت خدا کے ظہور کی خوشی دیکھنا نصیب ہو۔ آئیں مل کر دنیا و آخرت کی خوشی طلب کرنے کے لیے مل کر ہاتھ اٹھائیں، مل کر دعا مانگتے ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وجعلنا من المسلمین۔